السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عدنان عادل جرنلسٹ۔ آج ہمارا موضوع ہے افغانستان میں موجود پاکستانی طالبان سے پاکستانی ریاست کے مذاکرات۔ دوستو، مئی کے اوائل سے پاکستانی ریاست کے نمائندوں اور کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کے درمیان کابل میں بات چیت میں تیزی آ گئی ہے۔ اگرچہ مذاکرات کا عمل اس برس جنوری میں شروع ہو گیا تھا، پاکستان کے ریاستی اداروں کی مدد سے جنوبی وزیرستان کا ایک قبائلی جرگہ TTP سے کابل میں بات چیت کر رہا ہے۔ حال ہی میں پشاور کے کور کمانڈر فیض حمید اس سلسلے میں کابل کے دورے پر گئے تھے۔ تازہ خبر یہ ہے کہ فی الحال دونوں پارٹیوں نے مستقل جنگ بندی کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ افغانستان کے وزیر اعظم ملا محمد حسن آخوند کے ساتھ TTP اور پاکستانی نمائندوں نے الگ الگ ملاقات کی، جس کے بعد یہ اتفاق رائے ممکن ہوا۔ TTP کے امیر نور ولی محسود ہیں اور افغانستان کے جنوبی صوبے پکتیکا میں رہتے ہیں۔ یہ تازہ معاہدہ گزشتہ روز یعنی پیر کی رات کو ہوا، جس کی خبر انگریزی اخبار ڈان میں شائع ہوئی۔ البتہ سرکاری ذرائع نے ابھی تک اس خبر کی کوئی تردید یا تصدیق نہیں کی۔ اس اطلاع سے پہلے خبریں آ رہی تھیں کہ پاکستانی ریاست کے نمائندوں اور TTP کے درمیان مذاکرات کی کامیابی کے امکانات بہت کم ہیں، کیونکہ پاکستانی طالبان کا رویہ بہت سخت ہے۔ وہ لچک نہیں دکھا رہے اور اپنی شرائط پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو سیز فائر یا جنگ بندی کی توسیع پر راضی ہو جانا خاصی کامیابی ہے۔ جب بات چیت شروع ہوئی تو TTP نے جنگ بندی میں 30 مئی تک توسیع کا اعلان کیا تھا۔ افغانستان کے وزیر داخلہ اور طالبان رہنما سراج الدین حقانی نے ان مذاکرات کو شروع کروانے اور جاری رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ بات چیت میں تعطل کو ختم کرنے کے لیے پاکستان نے 15 روز پہلے TTP کے 2 بڑے کمانڈرز مسلم خان اور محمود خان کو قید سے رہا کر کے افغان طالبان کی حکومت کے سپرد کیا، یعنی کابل حکومت کے۔ مسلم خان پر 31 افراد کے قتل کا جرم ثابت ہوا تھا اور سزائے موت ہو چکی تھی، اسے صدارتی معافی دی گئی۔ محمود خان نے 2 چینی انجینئروں کو تاوان کے لیے اغوا کیا تھا اور اسے 20 سال قید کی سزا ہوئی تھی۔ ان دونوں کو افغان حکومت کے حوالے کرنے کے بعد سیز فائر کا موجودہ معاہدہ ممکن ہوا۔ تحریک طالبان پاکستان کے اہم مطالبات یہ ہیں: 1. افغانستان سے ملحق سابقہ فاٹا کے علاقوں سے 60% پاکستانی فوج نکل جائے، یعنی وہاں سے واپس چلی جائے۔ 2. اس بات کا یقین دلایا جائے کہ قبائلی علاقوں میں ڈرون حملے نہیں کیے جائیں گے۔ 3. فاٹا کا خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کا آئینی اقدام واپس لیا جائے۔ فاٹا کے انضمام کے خلاف TTP کی ایک درخواست چند ماہ سے سپریم کورٹ میں بھی زیر التوا ہے۔ 4. مطالبہ ہے کہ پاکستانی آئین کی جو دفعات شریعت سے مطابقت نہیں رکھتی، TTP ان پر عمل نہیں کرے گی، یعنی TTP پر ان کا اطلاق نہیں ہوگا۔ 5واں مطالبہ ہے کہ طالبان جنگجوؤں کے خلاف مقدمات واپس لیے جائیں اور جو قید ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ مطالبہ یہ بھی ہے کہ مالاکنڈ ڈویژن یعنی سوات، دیر اور بنیر کے علاقوں میں نظام عدل کا اطلاق کیا جائے، یعنی پاکستان کا عام قانونی نظام نافذ نہ کیا جائے اس علاقے میں۔ طالبان کا موقف ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے قبائل کو آزاد اور خود مختار رہنے کا یقین دلایا تھا، تاہم پاکستانی ریاست کا بھی موقف ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ قبائلی علاقوں یعنی فاٹا کے انضمام کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ اگر یہ ختم کیا گیا تو برطانوی راج کا فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن والا قانون واپس نافذ ہو جائے گا اور اس ریگولیشن کا اسلام اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ پاکستان نے TTP پر واضح کیا کہ اسے غیر مسلح ہونا پڑے گا، اس کو پاکستان کے اندر مسلح گروپ کے طور پر کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ باقی نکات پر پاکستانی حکومت لچک دکھانے کو تیار ہے۔ مالاکنڈ میں تو شرعی نظام عدل کا 2009 میں ہی نفاذ ہو گیا تھا اور یہ ریگولیشن اب بھی نافذ ہے۔ اب پاکستان اور TTP
پی کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور جون کے وسط میں متوقع ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی سینکشنز کمیٹی نے چند روز پہلے ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان مذاکرات کی کامیابی کے امکانات کم ہیں۔ دوسری طرف امریکہ اور یورپ کے ممالک افغانستان کی طالبان حکومت سے خوش نہیں، کیونکہ انہوں نے عورتوں کے پردے کے قوانین خاصے سخت کر دیے ہیں، لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں بھی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اطلاعات آ رہی ہیں کہ امریکہ نے طالبان کے خلاف شمالی اتحاد کو مدد فراہم کرنا شروع کر دی ہے۔ پاکستان میں افغان امور کے کئی ماہرین کا خیال ہے کہ ٹی ٹی پی معاہدہ کر کے مکر جاتی ہے۔ اس سے پہلے سن 2004، سن 2005 اور سن 2009 میں ٹی ٹی پی نے پاکستان حکومت سے 3 مرتبہ معاہدے کیے، لیکن ان پر قائم نہیں رہی اور پرتشدد سرگرمیاں شروع کر دی۔ یہ تنظیم قبائلی علاقوں میں ایک خود مختار ریاست بنانا چاہتی ہے جہاں اس کی مرضی کی شریعت نافذ ہو۔ بعد میں یہ وہاں سے بیٹھ کر پورے خیبر پختونخوا اور پاکستان پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ یہ اس کی طویل مدتی منصوبہ بندی ہے۔ اقوام متحدہ کی حالیہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جب سے افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہوئی ہے، ٹی ٹی پی زیادہ مضبوط تنظیم بن گئی ہے۔ ایک ثبوت تو یہ ہے کہ گزشتہ برس ٹی ٹی پی نے پاکستان میں تقریباً 300 حملے کیے اور زیادہ تر حملے سیکیورٹی فورسز پہ کیے جاتے ہیں۔ اس نے افغانستان میں دیگر 17 عسکریت پسند گروپوں کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے ہیں، ایک طرح سے اتحاد بنا لیا ہے۔ ٹی ٹی پی کے 4000 جنگجو ہیں جو پاک افغان سرحد پر مشرق اور جنوب کے علاقوں میں مقیم ہیں۔ تحریک طالبان پاکستان نے افغان طالبان میں خود کو ضم نہیں کیا بلکہ اپنی الگ شناخت قائم رکھی، حالانکہ اس کے ارکان افغان طالبان کے امیر ہیبت اللہ کے ہاتھ پر بیعت کیے ہوئے ہیں۔ گزشتہ سال بھی پاکستان اور ٹی ٹی پی نے مختصر عرصے کے لیے جنگ بندی کی تھی، لیکن وہ جلد ٹوٹ گئی تھی، اور اس کے بعد اس عید تک طالبان نے پاکستان میں سیکیورٹی فورسز پر 46 حملے کیے، جن میں 80 افراد شہید ہوئے۔ ٹی ٹی پی اور پاکستان کے درمیان کسی معاہدے کا معاملہ خاصا پیچیدہ ہے اور براہ راست افغانستان کی سیاسی صورتحال سے جڑا ہوا ہے۔ عالمی طاقتیں بھی اس بارے میں فکر مند ہیں۔ وہ کسی ایسے معاہدے کی مخالفت کریں گی جس سے پاکستان کے بعض علاقے اس عسکریت پسند تنظیم کے کنٹرول میں آ جائیں۔ چین اور انڈیا میں بھی افغانستان کے بارے میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے، حالانکہ ان کے بڑے اختلافات ہیں، کیونکہ وہ دونوں سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں عسکریت پسند ان کے ملکوں کے امن کے لیے خطرے کا باعث ہیں۔ انڈیا اور چین نے حال میں اس معاملے پر مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہی حال روس کا بھی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ افغانستان کی بدامنی پورے وسط ایشیا کو متاثر کرتی ہے، جو اس سے متصل ہے۔ خود پاکستان کے اندر ایسے معاہدے کی شدید مخالفت موجود ہے کہ حکومت اور ٹی ٹی پی جو ہیں وہ کوئی معاہدہ کر لیں۔ ٹی ٹی پی نے پشاور میں اے پی ایس اسکول کے جن 150 معصوم بچوں کا خون بہایا، ان کے والدین اسے کیسے معاف کر سکتے؟ خیبر پختونخوا کے عوام نے اس تنظیم کے ہاتھوں بہت خون ریزی برداشت کی ہے۔ پاکستانی ریاست ٹی ٹی پی سے اسی صورت میں کامیاب مذاکرات کر سکتی ہے جب ریاست خود مضبوط اور طاقتور پوزیشن میں ہو اور ٹی ٹی پی کمزور پوزیشن میں ہو۔ جیسے اس سال جنوری میں افغانستان کے علاقے ننگرہار میں ٹی ٹی پی کا ایک اہم کمانڈر خالد خراسانی مارا گیا، تب ٹی ٹی پی کو بالآخر بات چیت کی اہمیت کا احساس ہوا۔ اسی طرح اپریل میں پاکستانی فضائیہ نے مشرقی افغانستان میں ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں پر بمباری کر کے انہیں سخت نقصان پہنچایا۔ ٹی ٹی پی کے مطالبات تسلیم کرنا نہ تو پاکستان کی سالمیت کے لیے ٹھیک ہے، نہ امن و امان کے لیے، بلکہ اس عمل سے عالمی برادری بھی پاکستان سے ناراض ہو جائے گی۔ ہماری ریاست کو اس معاملے میں بہت احتیاط سے آگے بڑھنا ہوگا۔ تو جناب، آپ نے میری رپورٹ سنی، اب آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔